گوال منڈی کرشنا گلی نمبر 2 میں مکان میں آتش زدگی کا یہ معاملہ۔ آتش زدگی سے ماں بیٹا جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق آگ 3 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ متوفین کی لاشیں ہسپتال کے مردہ میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے فورینسک ٹیموں کی مدد سے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس کا ایسا کہنا تھا۔ گوال منڈی کرشنا گلی نمبر 2 میں مکان میں آتش زدگی کا یہ معاملہ۔ آتش زدگی سے ماں بیٹا جام حق۔ پولیس کے مطابق آگ 3 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ متوفین کی لاشیں ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے فورینسک ٹیموں کی مدد سے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ آگ لگنے کی وجوہات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ یہ گوال منڈی کا علاقہ کرشنا گلی نمبر 2 ہے، جہاں پر ایک 3 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزل کے بیشتر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی گھنٹے کی امدادی کارروائیوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد پولیس اور امدادی ٹیمیں جب متاثرہ پورشن میں داخل ہوئیں تو وہاں پر 2 افراد کو مردہ حالت میں پایا۔ ایک لاش خاتون کی ہے جبکہ دوسری لاش ایک مرد کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 55 سالہ قاری عبید اللہ اس مکان میں اپنی والدہ 80 سالہ فاطمہ بی بی کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جو کہ آگ لگنے کے وقت گھر میں موجود تھے اور انہیں باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے جھلس کر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بظاہر یہ واقعہ شارٹ سرکٹ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جائے وقوع سے فرانزک ماہرین کی مدد سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ متاثرہ خاندان اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں مختلف پہلوؤں پر تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے۔ باغوں کے شہر لاہور میں سموگ کے ڈیرے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ لاہور میں مجموعی طور پر آلودگی کی شرح 303 تک ریکارڈ کی گئی۔ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کی ہوا میں نمی کا تناسب 88% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سموگ کے باعث ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار۔ لاہور میں مجموعی طور پر آلودگی کی شرح 303 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کی ہوا میں نمی کا تناسب 88% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سموگ کے باعث ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی فضا کے اوپر آج بھی سموگ کے سائے ہیں۔ لاہور کی فضا کے اوپر سموگ چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 303 ہے، جو کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی پہلے نمبر پہ موجود ہے۔ 303 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جسے ماہرین نے انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ ماہرین نے یہ تجویز کیا ہے کہ شہری ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں کو پانی سے دھوئیں، ورنہ وہ جلد کی، آنکھوں کی، سانس کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سردی بڑھتی جا رہی ہے، موسم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے، ویسے ہی فضا کے اندر سموگ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے، اور نمی کا تناسب جتنا زیادہ ہوتا ہے سموگ بھی اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت آج 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ اور شہری جو ہیں وہ اس وقت ٹھنڈ کی وجہ سے گھروں کے اندر ہی موجود ہے، اور ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں اپنے کمروں میں گزارا جائے۔ کھلی فضا جو ہے وہ اس وقت انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو چکی ہے سموگ کی وجہ سے، تو اس لیے سموگ سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خادم، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے۔ خواتین کو امور خانہ داری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکہ کالونی، پکی جھٹی، شاہدرہ، بوٹا پارک، سمن آباد، پیر غازی روڈ میں گیس غائب، جبکہ رسول پاک، گھڑی شاہو، حبیب اللہ روڈ پر بھی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ چھٹی کے روز شہریوں کو باہر سے کھانا منگوانا پڑا۔
شہر میں گیس کی قلت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ بیشتر علاقوں میں چھٹی کے روز بھی گیس غائب رہنے لگی۔ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں گیس پریشر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے صارفین کو کھانا پکانے میں دشواری ہے۔ سوئی نادرن گیس کمپنی نے متاثرہ علاقوں میں 36 سے 72 گھنٹے میں گیس بحال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گلبرگ کی متعدد گلیوں، مکہ کالونی اور اطراف کے علاقوں میں بھی گیس نایاب ہے۔ پیر غازی روڈ، رسول پورہ، گڑی شاہو، حبیب اللہ روڈ، ایمپریس روڈ کے اطراف میں بھی گیس پریشر ڈاؤن ہے۔ سسٹم میں گیس کی کمی ہے، تاہم سردی سے صارفین نے گیس کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ معروف صنعتکار ایس ایم منیر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے خیر۔ مفتی احمد علی نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی دعا کروائی۔ دعائے خیر کا انعقاد ایس ایم منیر مرحوم کی رہائش گاہ دین ہاؤس ویسٹ کینال میں ہوا۔ صنعتکار، سیاسی، مذہبی اور کاروباری شخصیات تعزیت کے لیے دین ہاؤس پہنچی۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، کمشنر لاہور عامر جان، سابق چیئرمین لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایریا ظہیر بھٹا، ناصر سلیمان، صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈر بابر بٹ نے شرکت کی۔ کارٹونسٹ جاوید اقبال، سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، میاں زاہد جاوید، لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر، رحمان عزیز چند، صنعتکار میاں منشا، عرفان الہی، میاں نعمان کبیر شریک ہوئے۔ سینیٹر اعجاز چودھری، ملک منظور، عارف حمید، کامران لشاری، حافظ نعمان، شہزاد علی ملک، ہاشم جواں بخت نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ ایم این اے علی پرویز ملک، سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سیگل، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ شریک ہوئے۔ راجہ سلمان، میاں زاہد، سابق چیئرمین ایپٹما عبد الرحیم ناصر، میاں عامر، حارث عتیق، زین احمد قریشی، حسان نیازی سمیت ذیشان رشید نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ڈائریکٹر فائنانس ایل ڈی اے کاشف عمران، ڈائریکٹر پرائیویٹ ہاؤسنگ اسد اللہ چیمہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اظہر علی، چیف میٹروپولیٹن پلانر ندیم اختر زیدی شریک ہوئے۔ رانا مشہود، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، چیئرمین اے ٹی ایس گروپ طارق نثار، عمر بابر بٹ، فروخ حبیب، صدر بادامی باغ آٹو مارکٹ میاں وقار، ابراہیم الحق شریک ہوئے۔ سعدیہ سہیل رانا، جاوید ہاشمی، چیئرمین بزنس مین فرنٹ امجد چودھری، ملک عثمان، چیئرمین شوز مارکیٹ اعجاز خان، بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور احمد جنجوعہ نے شرکت کی۔ کرنل طارق مظفر چودھری، ڈی جی سپورٹس طارق ہاشمی، احمد پرویز ملک، سہیل لاشاری، سی ای او چین ون میاں کاشف اشفاق سمیت سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کے لواحقین ایس ایم تنویر، ایس ایم عمران، ایس ایم نصیر، ایس ایم جاوید، ایس ایم پرویز، ایس ایم طارق، امیر عرفان، ایس ایم طیب، عرفان منیر سے تعزیت کی۔ اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں شفاعت نصیب فرما دے، ان کی قبر کو وسیع فرما دے، ان کے بیٹوں کو پوری زندگی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے بیٹوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیہ تقریب کے آخر میں مرحوم ایس ایم منیر کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ کیمرامین خالد محمود اور زابن عباس کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42 کہ پتنگ بازی کے خاتمے کے لیے لیسکو نے کمر کس لی۔ پتنگ بازوں کی نشاندہی کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ جمعہ سے اتوار تک ٹیمیں پتنگ اڑانے والوں کی نشاندہی کر کے پولیس کو آگاہ کرے گی۔ حکام کے مطابق دھاتی تار کے استعمال سے بجلی کا ٹرانسمیشن سسٹم متاثر ہو رہا تھا، جبکہ اسپیشل ٹیمز کو جمعہ سے اتوار تک پیٹرولنگ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تاکہ پتنگ بازی کرنے والوں کی نشاندہی کر کے پولیس کو آگاہ کیا جا سکے۔ پتنگ بازی میں دھاتی ڈور کا استعمال لیسکو کے ترسیلی نظام کے لیے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ لیسکو نے پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروانا بھی شروع کر دیا ہے۔ ایکسین گریڈ سسٹم آپریشنز ملک اشفاق کے مطابق پتنگ بازی میں اضافہ ہونے پر خصوصی ٹیمز کی تشکیل کی گئی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے لنڈا بازار پہنچی۔ شہری لنڈے بازار میں بھی گرم کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ کر شدید مایوس۔ اکثر لوگ شدید ترین مہنگائی کے باعث خریداری کے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ سردی کی لہر نے زور پکڑ لیا ہے۔ شہری گرم جیکٹس، کوٹس، جوتے اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے کثیر تعداد میں لنڈے بازار کا رخ کر رہے ہیں، تاہم اکثر شہری قیمتیں سن کر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لنڈے بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لنڈے بازار میں رش بہت زیادہ ہے لیکن خریدار کم ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ حکومت نے لنڈے بازار کے مال پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ کسٹمر آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں،
لیکن خریداری کم کر رہے ہیں. مال بہت مہنگے ہو گئے ہیں, ٹیکس لگا دیے حکومت نے لنڈے پہ بھی, پہلے ایسا نہیں تھا. یہ لنڈا کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے, اس لیے دیکھنے والے بہت زیادہ رش ہوتا ہے, خریدنے والے بہت کم ہوتے ہیں. شدید ترین مہنگائی نے لنڈے کے کپڑوں کو بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا. متوسط طبقہ مہنگائی سے بہت پریشان نظر آتا ہے. کیمرمین عمر سلیم کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. ٹریفک پولیس کا صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے وارڈنز کی دوڑ کا اہتمام. سی ٹی او ڈاکٹر اسد ملی, پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ شجر عباس سمیت سینکڑوں ٹریفک وارڈنز نے حصہ لیا. جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. ٹریفک وارڈنز کے درمیان دوڑ کا اہتمام قذافی اسٹیڈیم میں ہوا. 500 سے زائد ٹریفک وارڈن شریک ہوئے, جبکہ خواتین موٹر سائیکلسٹ نے ہیوی بائکس پر دوڑ میں شرکت کی. سی ٹی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملی کا کہنا تھا کہ صحت مندانہ سرگرمیاں جسمانی اور ذہنی تربیت میں پختگی لاتی ہیں. دوڑ یادداشت پر بھی اچھا اثر مرتب کرتی ہے. ہمارا کام جو ہے وہ بڑا فزیکلی سٹریس والا ہوتا ہے, مینٹلی سٹریس والا ہوتا ہے, اور اوورآل فٹنس جو ہے وہ ہر شہری کی بہت بہتر ہونی چاہیے. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے جو ٹریفک کے سارے ٹریفک وارڈنز ہیں ان کے لیے اس ایونٹ کا اہتمام کیا گیا تھا, تاکہ یہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں فروغ ہوں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. اس سے اوورآل ان کی صحت بہتر ہوگی. جتنی سختی نے ڈیوٹی ہوتی ہے, اگر ان کی باڈی اس کے لیے ریڈی ہوگی تو یہ بہتر پرفارم کر پائیں گے. سی ٹی او نے دوڑ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ٹریفک وارڈنز اور انسپیکٹرز میں انعامات, تعریفی اسناد بھی تقسیم کی. کیمرہ مین عمر کے ہمراہ عابد چودھری, سٹی 42. یہ پروجیکٹ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے سہولت کار چلے گئے. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی گفتگو, کہتے ہیں کہ عمران خان نے معیشت سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا تھا. پاکستان ریلویز کے زیر اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں تقریب ہوئی. اس موقع پر وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق عمران خان پر خوب برسے. بولے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی, ہر طرح کی آفر کی گئی, لیکن ہم ڈٹے رہے. عمران خان کی جانب سے اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان پر بولے کہ اتنی جلدی کیا ہے. یقینی طور پہ لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں, یقینی طور پہ ہر شخص پریشان ہے, لیکن اس کو ریزالو کرنا جو ہے تو پھر سب کو مل کے کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی آپ اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے, بھی کیوں نہیں چلنے دیں گے؟ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں یا لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں یا گورننس کے لیے بنتی ہیں؟ آپ حکمران ہیں 2 ریاستوں کے اور 2 صوبوں کے, تو چلائیں نا ان کو. ہماری تو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے, یہی کہتے ہیں نا وہ, تو ہمیں 27 کلومیٹر میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے. وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور اس کو دی جانے والی توسیع پر کوئی پشیمانی نہیں. خواجہ سعد رفیق نے 46 نئی کوچز پاکستان پہنچنے کی خوشخبری بھی سنائی. پچھلے ٹینیور میں بھی میں آپ سے اس بات پہ درخواست بھی کرتا رہا ہوں, جھگڑتا بھی رہا ہوں. اب آپ مہربانی کریں اور آپ اس پہ نظر کرم فرمائیں, اور اگر ٹی او ٹی الحمدللہ ہو رہا ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے, را مٹیریل چائنا سے آئے گا, اسمبلنگ مکمل طور پہ یہاں پہ ہوگی, اور کچھ لوکل پارٹس بھی آپ اس میں یوز کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ گریجولی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اس قسم کی کوچز کے لیے ریلویز کو سی بی یوز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ پاکستان میں بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ. خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ عوام کی نیک نیتی سے خدمت کر رہے ہیں. کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ عمر اسلم, سٹی 42. یوتھ جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک اور دیگر کی خصوصی شرکت. شرکاء نے موسمیاتی پالیسی پر نظر ثانی, عدالتی سرگرمی اور اس کے وسیع تر اثرات سمیت دیگر موضوعات پر گفتگو کی. یوتھ جنرل اسمبلی کے زیر انتظام کانفرنس علی آڈیٹوریم فیروز پور روڈ میں ہوئی. سیکرٹری جنرل یوتھ جنرل اسمبلی ہانیہ رفت نے ابتدائیہ پیش کیا. جسٹس عائشہ ملک نے بطور کلیدی مقرر صنفی رویوں کی تشکیل نو کے موضوع پر گفتگو کی. Courts and the law have played a significant role in improving the position of women. There are laws that are for women which help empower women. There are laws which protect women. There are laws which ensure that women are not harassed and are not discriminated against. So where lies the problem? The problem lies in implementation and execution. The problem lies in the mindset. The problem is that despite laws, despite judgments, we're just not willing to change the way we think. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جوید اقبال, حامد خان, احمد بلال صوفی, سینیٹر علی ظفر نے عدالتی سرگرمی اور اس کے وسیع اثرات کے موضوع پر گفتگو کی. کورٹ میں آپ یقین جانیے کس مشکل سے ایک خاتون کو ہم لے کے آئے, لیکن وہاں ان کے ہونے سے جو آپ نے سوال کیا کہ خواتین کے مسائل جو ہیں وہ کیوں نہیں حل ہوتے. اب اعلیٰ ترین عدالت جو ہے, عدالت عظمیٰ میں بھی خواتین کے مسائل کو توجہ سے سنا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہم نفس وہاں ہیں اور وہ ہماری بات کو ایک احساس کے
سینیٹر علی ظفر نے کہا جب سپریم کورٹ کی اپنی پاور کی بات کی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ مداخلت کر رہی ہے. آئین میں تبدیلی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتیں قانون سے بالا ہوں اور آئین کے خلاف فیصلے کریں. سپریم کورٹ کی اپنی طاقت یا پاورز کے بارے میں بات کی جاتی ہے تب سپریم کورٹ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے جوڈیشری کے ساتھ, اور جب بھی پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون پاس کیا ہے جس میں عدالت سمجھتی ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ وہ انٹرفیئرنس ہے تو اس کو وہ کالعدم قرار دے دیتی ہے. میری نظر میں جہاں تک آزادی ہے, آزادی سپریم کورٹ کی یا جوڈیشری کی, وہ بہت ضروری ہے. حامد خان نے کہا جوڈیشل ایکٹیویزم اچھی چیز ہے لیکن اس کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے, ریگولیٹریز طے ہونی چاہیے. پیرامیٹرز ڈرا کرنے جوڈیشل ایکٹیویزم کے یا جوڈیشل ریسٹنٹ کے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں واضح گائیڈ لائن سپریم کورٹ کو بنانی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنلی ایک رول میکنگ باڈی ہے. کانفرنس میں بیرسٹر عامر ظفر, بیرسٹر انیسہ آغا اور احمد رافع عالم نے موسمیاتی پالیسی دیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسنین اولک, سٹی 42. آل پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمٹ کا آغاز. پہلے روز میراتھن ریس میں طالب علم لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا. جی سی یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام ہفت روزہ آل پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمٹ کے پہلے روز مال روڈ پر میراتھن ریس کا انعقاد ہوا. کمشنر لاہور عامر جان نے میراتھن ریس کا آغاز کیا. ریس گورنر ہاؤس سے جی سی یونیورسٹی تک ہوئی. اس موقع پر کمشنر نے کہا اس طرز کی صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد ناگزیر ہے. انتظامیہ بھرپور تعاون کر رہی ہے. جی سی یونیورسٹی کی وائس چانسلر کا ایک بڑا زبردست قدم ہے اور انیشیٹو ہے جس میں جو ویژن ہے وہ جسٹس, پیس اینڈ ٹالرنس ہے. تمام اس میں کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں اور اس میں فیمیلز بھی پہلی دفعہ حصہ لے رہی ہیں. وی سی جی سی یونیورسٹی اصغر زیدی نے خصوصی شرکت کی. انہوں نے کہا میراتھن ریس میں پہلی مرتبہ طالب علم لڑکوں کے ساتھ طالبات بھی بڑی تعداد میں شرکت کر رہی ہیں. اس میراتھن کا موٹو ہے جسٹس فار آل, اور جب ہم یہاں جسٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹس ان ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جینڈر جسٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ نہ صرف لڑکوں کا میراتھن ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, بلکہ گرل اسٹوڈنٹس کا بھی میراتھن ہو رہا ہے. میراتھن ریس میں کامیابی حاصل کرنے والے طالب علموں میں کمشنر اور وی سی نے انعامی میڈل تقسیم کیے. فاتحین کو اولمپکس کی روایت کے مطابق زیتون کے تاج اور اولیوز کی بوتلیں دی گئیں. طلباء نے اسٹوڈنٹ سمٹ کے انعقاد کو خوب سراہا. ہم لوگوں کی جو یوتھ کی امپاورمنٹ ہے اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے یہ چلتا رہے گا اس سے یوتھ کو بہت زیادہ انہانسمنٹ ملے گی, اور ہم لوگوں کی یونیورسٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ساتھ ہم لوگ کی نوجوان نسل ہے وہ اس سے زیادہ انہانس ہوگی. اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ایک ایسے انسٹیٹیوٹ پہ وہ نہیں کرتے کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ سے ہیں اس انسٹیٹیوٹ سے ہیں. یہ ٹوگیدر جو ہے نا ایک ہے کہ سب ریپرزینٹ ہو. ایز این سمٹ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں دکھائے کہ ہم پاکستان میں ہم اسٹوڈنٹس کیا کیا کر سکتے ہیں. اس حساب سے ہفت روزہ اسٹوڈنٹ سمٹ میں طلباء کے مابین مختلف مقابلوں کا انعقاد کروایا جائے گا. ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء شرکت کریں گے. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عمر ڈار, سٹی 42. سیٹھ علاؤدین آل پاکستان اسمال ٹریڈرز لاہور کے چیئرمین نامزد. صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے نامزدگی کی. سیٹھ علاؤدین کی جانب سے عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام بابر بٹ سمیت دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی. ایم عالم روڈ اسپائس بازار پر منعقدہ تقریب میں ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل خرم نواز گنڈاپور, چیئرمین اے ٹی ایس گروپ میاں طارق نثار اور صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر نومنتخب چیئرمین لاہور سیٹھ علاؤدین, برگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن, برگیڈیئر ریٹائرڈ الیاس خان, کرنل ریٹائرڈ محمد فیصل, کرنل ریٹائرڈ عبدالباری, عمر بابر بٹ, عبدالوہاب, ارشد گھرکی, رانا اخلاق, اطہر رشید خان, حاجی اسحاق, محمد شہزاد, حاجی طارق, ڈاکٹر طاہر علاؤدین, ضیاء الدین, اویس یونس سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. تقریب میں اسمال انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی. ڈی آئی جی عمران احمد کے والد کرنل ریٹائرڈ یونس احمد کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب. سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت. مرحوم کے اصالِ ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی. ڈی آئی جی عمران احمد کے والد کرنل ریٹائرڈ یونس احمد کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ڈی ایچ اے فیز 4 میں ہوئی. آئی جی راؤ سردار علی خان, سابق آئی جی خواجہ خالد فاروق, سابق ایڈیشنل آئی جی سربند سعید, ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار حمید, ایڈیشنل آئی جی راجہ رفت شریک ہوئے.
आमिर जुल्फ़कार खान, साबिक IG गुलाम दस्तगीर, साबिक IG आरिफ नवाज, साबिक एडिशनल IG चौधरी शफीक गुज्जर शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर आमिर जान, सेक्रेटरी काजी सईद, DIG सज्जाद मंज, तैयब हफीज़ चीमा, अफजाल कौसर, जहांजिब नज़ीर, मोहम्मद अली नेकोकारा, बाबर सईद ने शिरकत की। SSPs राना अयाज सलीम, अली नासिर रिजवी, सरफराज विक, शहजाद आसिफ, उमर सईद, फैसल शहजाद, इस्माइल खाड़क, सहाफ़ी अहमद फराज, इनपुट हेड सिटी 42 सैयद जैनुल आबिदीन, बाबर खान और दीगर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन हबीबुर रहमान डार अलमारूफ मानी पहलवान का ख़त्म चेहलम। मानी पहलवान के चेहलम में चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल, डॉक्टर जाहिद परवेज़, मियां मिसबाह रहमान और दीगर शख्सियात की शिरकत। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी और खुसूसी तौर पर दुआ की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन हबीबुर रहमान डार मरहूम का चेहलम घड़ी शाहू में वाक़ उनकी रिहाइशगाह में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर उलमा मशाइख विंग अल्लामा यूसुफ ऐवान ने मानी पहलवान के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई। इस मौका पर नातख्वां हजरात ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात भी पेश किया, जबकि आरिफ हमीद, इमरान हबीब डार, आमिर हबीब डार, कामरान हबीब डार, नदीम भट्ट, ज़ीशान सगीर, डॉक्टर क़याम हफीज़, मुनव्वर अंजुम चौधरी, इरफान सोहेल चौधरी, उमर, आमिर नसीर भट्ट ने शिरकत की।